اهدنا الصراط المستقيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الذين من قبله هدى للناس والفرقان إن الذكر بآيات الله لقرآن شديد ونزيد الانتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض والسماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اب دیکھیے سورت آل عمران کہ ربط دیکھی پہلے بقرہ کے ساتھ ہے. سورت آل عمران کے ربط دیکھنے کے بعد پھر آیات کو لگانے کی کوشش کیجیے. یہ پہلے خود سمجھیے اس کو. میں نے تمہیں یہ کہہ دیا تھا ربط دے رہا ہوں سورت آل عمران ایک نامی ربط. یاد ہوگا میں نے پہلے دن جس دن سورت بقرہ کا ربط دیا تھا اس دن میں نے نامی ربط سورت آل عمران کو بھی دے دیا تھا. سمجھ گئے؟ میں نے کہا تو سورۃ فاتحہ میں ہم نے دعویٰ کیا اللہ کے آگے اقرار کیا سب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور یا اللہ تجھ ہی سے ہم امداد حاجتوں میں مانگیں گے. یہ کہا سورۃ بقرہ میں. جی آگے آئی آل بقرہ فاتحہ میں کہا گیا. بقرہ میں کہا نبی ربط ایاک نعبد ولا نعبد البقرہ وَلَا نَسْتَعِينُ الْبَقَرَةَ كَمَا عَبَدَتِ الْيَهُودُ. یا اللہ بقرہ کی عبادت نہیں کریں گے, گائے کی بچھڑی کی عبادت نہیں کریں گے جس طرح یہودی کرتے رہے. سمجھ گئے؟ اب آل عمران آ گیا. وَلَا نَعْبُدُ آلَ عمران وَلَا نَعْبُدُ آلَ عمران كَمَا عَبَدَتِ النَّصَارَى. یا اللہ تیری ہی عبادت کریں گے. آل عمران کی عبادت ہو. آل عمران سے مراد کون ہے؟ مائی مریم, عیسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام. یا اللہ تجھ ہی کو پکاریں گے تیرے سوا نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو, نہ مائی مریم کو, نہ حضرت عزیر کو. ان کو یا اللہ حاجتوں میں نہ پکار. سمجھا؟ آل عمران لگے نا ربط. یہ نامی ربط تھا. نامی ربط کے بعد اب تفصیلی ربط. تفصیلی ربط. تفصیلی ربط کے لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ تفصیلی ربط کے لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ سورۃ بقرہ میں جس قدر مضامین آگے قرآن پاک میں آ رہے ہیں ان کو مضامین کو سب مضامین کو سورۃ بقرہ میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان ہو اشارہ نہیں بیان کر دیا. اب انہی مضامین کو جو بقرہ میں بیان ہو چکے ہیں انہی مضامین کو لیتا جائے گا قرآن, لیتا جائے گا. کسی صورت میں کوئی کسی میں کوئی چلتا جائے گا. سارا قرآن میں وہی چیزیں آئیں گی. تمہیں حیران ہو لو. یہی ہے قرآن کا کمال. دیکھا ہے مضامین وہی ہوں گے لیکن انداز کتنا انوکھا ہوگا کہ طبیعت کو بتائے گی نہیں طبیعت خوش ہوگی. دیکھو نا یہ کبھی دیکھا تم دنیا میں ایک ہی بات پہلے ہو چکی ہے وہی بات آگے ہے کبھی تو رک جاتی ہے اتانے سے چھوڑ یار وہی بات ہے نئی بات ہو رہی ہے لیکن اسی بات کو قرآن بیان کرے گا اتنے عجیب و غریب انداز کے ساتھ کہ سننے میں کبھی اگتائے گی الٹا شوق زیادہ ہوگا. اب میں نے کیا کہا تھا جو سورۃ بقرہ میں مضامین رکھے گئے تھے انہی مضامینوں میں سے کچھ مضامین سارے نہیں کچھ آئیں گے آل عمران میں کچھ آئیں گے نساء میں کچھ آئیں گے مائدہ میں یوں چلتا جائے گا سلسلہ آ جائے گا. یہ ہے ایک. اس میں اب دیکھیے سورۃ بقرہ میں جتنے مضامین تم نے سن لی ہیں ان میں سب چنتا ہوں میں نکالتا ہوں صرف 4 بس صرف 4 آئیں گے کس میں آل عمران میں. ایک توحید آئے گی, ایک رسالت آئے گی اور ایک جہاد اور ایک انفاق. بس کتنے مضمون ہو گئے؟ باقی کوئی نہیں. باقی تم سن چکے ہو. مجھے ان مضامین کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو سورۃ بقرہ میں سن چکے ہیں آپ. یعنی ایک توحید اور ایک رسالت اور ایک جہاد اور انفاق. توحید کے اندر وہاں بقرہ میں کئی شکے پڑ چکے ہیں. دیکھا ہے توحید مسئلہ پکار ایک یعنی شرک اعتقادی کی نفی. توحید میں مسئلہ نیا یعنی شرک فعلی کی نفی. 2 پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ توحید میں نفی شرک کیا ہے وہ شفاعت خالق
یہ شفیع قہری کی نبی سن چکے ہیں آپ کا وہ ساری شکیں تھی یہاں صرف ایک ہی مسئلے پر زور ہوگا پکار بس پکار پر زور ہوگا باقی شکوں پر زور ہو کفن چھوڑ دے گی قرآن ایسے ہی مدانی اگر تم کو لاؤ درمیان میں لاتے ہو لیکن قرآن زور نہیں دے گا نیاز کے مسئلے کو نہیں چھیڑے گا شفیع قہری کے مسئلے کو قرآن بالکل نہیں چھیڑے گا سمجھ گئے ہاں خود لے ہو بیچ میں آ جائیں گے مسئلے لیکن لائے گا قرآن تفسیر نہیں کرے گا قرآن پاک ایک موضوع پر چھیڑے گا کہ پکارنے کو تو خوب رد کرے گا آ جائے گا نہیں آئے گا کیا سمجھے ہو میں نے کہا کہ بقرہ کے سارے مضامین میں سے 4 مضمون یہاں آئے توحید اور رسالت اور جہاد اور انفاق آئے یہی ہے میں کہتا ہوں کہ یہی بات بڑا مشکل ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں میرے شیخ نے کہا اونٹ کی طرح دیکھنا یہی ہے کہ حیران ہوتا ہوں کہ میرے شیخ نے یہ مضامین کو نکالا کس نے نکال کر پھر سارے مفسرین کو بھی سوچا ہے اپنی طرف سے وہ سوچ کر نکالا ہے بس صحیح بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جب ذہن کسی اپنے قرآن کے لیے کھول دے اب دیکھا 250 سپارے کی صورت قریب تھی وہ تو آپ نے سن لی ہے یہ آل عمران میں دیکھی کوئی مضمون باقی نہیں ہوگا وہ ہے کہ 4 اور مسئلہ توحید میں صرف ایک کی پر زور ہوگا تردید شرک اعتقادی شرک آ جائے گا یہ ہے کہ ابتدا اب اس کو چند مضامینوں کو تم نے دیکھنا ہے کہاں ہے آیا خیال میں اور اس کے بعد پھر تفصیل ہوگی پھر اور تفصیل ہوگی آج میں نے ایک یہ خلاصہ جان کے چھوٹا سا ایک خلاصہ آپ دیکھتے جاؤ نکالو قرآن پاک بھی نکال دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو مسئلہ توحید نفی شرک کے اعتقاد موضوع اول 4 موضوع ہو گئے نا نفی شرک کو ابتدا سے حق شروع ہو رہا ہے چلتے جاؤ یہ اب نکالا ہم چلتے جاؤ صفحہ صفحہ 83 سلاست و ثمانون 83 کتنے ہو گئے جی 83 وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ لکھ لیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ ہے کہ یہاں سے مسئلہ رسالت آ جائے گا یہاں تک توحید تھی یہ نہیں کہ آگے توحید نہیں آئے گی آگے لیکن موضوع یہاں سے چل رہا ہے دوسرا سمجھے میری بات توحید تو چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ لیکن یہاں سے کیا چلے گا موضوع یہ رسالت یعنی ختم نبوت حضور اسلام اسلام سمجھ گئے آگے چلو صفحہ 86 یعنی ستۃ و ثمانون ستۃ و ثمانون ہے کہ نہیں آخرت لے کر کو یا ایھا اللہ حقت اللہ وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا دیکھ لیا یہاں سے موضوع جہاد بس جہاد اور فال دونوں چلتے جائیں گے جیسے آگے چلتے رہتے تھے دو چلتے رہتے تھے نا پہلے بھی 2 چلتے جائیں گے جتنی بار احاطہ ہوگا اس میں چھوڑ رہا ہوں کہ کتنی بار موضوع جہاد آئے گا اور انفاق آئے گا پھر کتنی بار احاطہ آئے گا اس کو میں چھوڑ رہا ہوں یہ بات نہیں کروں کوئی بات نہیں آخر چلے جاؤ بالکل آخر یہاں آخر سے ختم ہو رہی ہے آخر سبا سبا 104 سبا 104 میت وربا بس میت وربا 104 دیکھا آخر میں پہنچ چکے خیال کیا اب دیکھنا سارے مضامین کو قرآن ایک فرق میں احاطہ کر رہا ہے کتنے مضامین تھے 4 مسئلہ توحید شرک اعتقادی کی نفی
مسئلہ رسالت پیغمبر اور جہاد اور انفاق. پہلے قرآن ایک ورق میں سب جمع کر رہا ہے. دیکھو رکو للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض. ارادہ ہے مسئلہ توحید، ارادہ ہے مسئلہ یعنی شرک اعتقادی کی نفی پر دلیل عقلی دے رہا ہے. نیچے آ جاؤ 4-8 صفحے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے محمد صلی اللہ علیہ رسالہ. کتنے ہو گئے جی؟ 2. میں کروں احاطہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے. توحید 1، رسالت 2. کیوں بیٹا کیا بات ہے؟ اگلے سمجھ 105 میں تو ہمسا. دیکھو فالذین ہاجروا واخرجوا واوذوا وقاتلوا وقتلوا. مسئلہ جہاد. مسئلہ کتنے ہو گئے جی؟ 3 ہے. نیچے آ جاؤ. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. ہے متاع قلیل، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم مال الفاق. آخری سطر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. چھوٹی سی چھوٹا خلاصہ سورت کے اس میں جمع کر دیا جائے سارے سورت مضامین کو. یا ایھا الذین آمنوا میں مسئلہ توحید کی اشارہ. اصبروا اس مسئلے کے بیان کرنے پر بڑے بڑے مصائب بھی آنے والے جنگ بھی کرنی پڑے گی. اصبروا سے وصابروا مضبوط ہو کر مقابلہ کرو، اور صابروا مضبوط ہو کر مقابلہ کرو دشمن کے ساتھ. جہاد. ورابطوا اور دلوں میں گھوڑے باندھو، اپنی جگہوں کو مضبوط رکھو، اپنی تمام فوجوں کے اڈوں کو محفوظ رکھو. مسئلہ توحید بھی آ گیا، توحید بھی آ گیا، توحید کے ساتھ جہاد بھی آ گیا. واتقوا اللہ لعلکم. توحید اب کے ساتھ رسالت بھی آ جائے گی نا، تو جہاد کے ساتھ مسئلہ انفاق بھی ایک ہی مضمون لے لیے گیا. ایک مضمون ہو یہ سمجھے. مضمون توحید بھی آ گیا، توحید کے ساتھ رسالت خود آ جاتی ہے. اور ایک جہاد آ گیا، جہاد کے ساتھ انفاق. یا اے ایمان والو، یہ مسئلہ ماننے والو، اصبروا مصیبتیں برداشت کرو، کوئی بات نہیں. صابروا ڈٹ کر مقابلہ کرو، ڈٹ کر مقابلہ کرو. ورابطوا اور جو دشمن کے پاس تمہارے اڈے ہیں ان اڈوں کو مضبوط کرو، یا گھروں کو محفوظ رکھو جہاں جہاں دشمن سے خطرات ہیں. یہاں واتقوا اللہ. آگے توحید بھی آ گئی اور جہاد بھی. توحید کے سارے سارت خود آ جائے گی ضمن، اور جہاد کے ساتھ انفاق بھی. 4 ہی مضامین پہلے تھے، ان 4 مضامین کو جا کر اخیر ورق میں اعادہ کیا گیا ایک بار تست، اور اخیری سطر میں دوسری بار اعادہ. وہ ایک مضامین 4 مضمونوں کو جا کر اخیر ورق میں 2 بار اعادہ کر دیا گیا. سمجھ گئے؟ یہ تو ایک اختصار میں نے کہا. پھر آ جاؤ پیچھے. اب ایک بات سمجھیے. یہاں کئی طریقے سے ربط ہوتا جائے گا. سورت اب چلے گی. بہت بھاری غلطی میں ہوں گے جو طالب علم وہاں کوئی رہ گیا ہے، وہ بیمار بھی ہے، تب بھی یہ سورت کبھی لگانے سے لگتی ہے. جس صورت نہیں لگی گیا وہ صورت ہی گئی اس سے، وہ یقین سمجھے کہ صورت گئی اس سے. وہ ترجمہ کرنے سے صورت نہیں آتی، اللہ لا الہ الا اللہ کرنے سے صورت نہیں آتی. صورت کو تو لگانا ہوتا ہے. سر مشکل، بڑی مشکل کام ہوتا ہے صورت کا لگانا. پہلے بس صورت لگ گئی تو چلے گی صورت. ہم تو اس دن کو فارغ ہو جاتے ہیں جو صورت لگا لیتے ہیں. بس آتے تو آتے ہیں باتوں کی تفسیریں بشاک دیکھ کر گھر کے اندر بیٹھ کر کوئی دیکھ لے کون سی بات ہے. لگانا ہوتا ہے صرف صورت کو. اب دیکھیے ایک اس کا انداز 2 طریقے انداز ہوگا. پہلا انداز ایک دن توحید کا. میں نے توحید میں کئی انداز چلانے یہاں. ایک بار یہ سمجھو مسئلہ توحید کو بیان کرے گا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ شرک اعتقادی فکر ہے.
عیسی علیہ السلام کے ماننے والے نجران کے نصارا حضور کے پاس آئے تھے مدینہ منورہ میں، یہ سمجھے، حضور کے پاس رہے، باتیں ہوئی، گفتگو ہوئی، مباہلے کا چیلنج بھی دے دیا گیا، حضور نکلے بھی لیکن وہ بھاگ گئے، پھر مبارہ انہوں نے کوئی نہیں کیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ عیسی علیہ السلام اور مائی مریم الہ ہے یا بس، وہ کہتے تھے الہ، فرماتے اللہ کے سوا کوئی الہ نہ، عیسی علیہ السلام کو پکارنے کے لائق اتنا مائی مریم۔ ساری آیتیں لکھتے کہ 70,000 فرشتہ آیا تھا جبریل امین کے ساتھ، حاضر لکھتا ہے، اور 84 آیتیں بیک وقت خدا کے پیغمبر اللہ نے نازل کی، 84۔ یہاں سے لے کر سارا تیسرا پارہ چلتا جاتا ہے، چوتھے پارے کے ابتدا کی چند آیتوں پر 84 آیات بیک وقت اتری ہے۔ سمجھ لیں میری بات کو، یہ تو ایسے بات میں نے رکھ لینا۔ اچھا، اب تو وہ کہتے تھے عیسی علیہ السلام کو پکارتے تھے، مائی مریم کو پکارتے تھے، مائی مریم کو خدا کی بیوی سمجھا کرتے تھے، اور عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا۔ بیوی سمجھا، حقیقتاً بیوی نہیں سمجھے، جتنا بیوی ہوتی ہے اپنے خاوند سے کئی باتیں منوا دیتی ہے، سمجھے میری بات کو، یہ جتنا بیٹا ہوتا ہے باپ سے کئی چیزیں منوا دیتا ہے۔ میں نے کہا نا اس نے آپ کو، شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی حوالہ دیا کل، حجت اللہ بھی شاہ ولی اللہ صاحب حقیقت التوحید بھی یہ بحث کی، بڑی عجیب بحث کی ہے، بہت اچھی۔ اس میں فرماتے ہیں کہ یہی نصارہ کو ہمیشہ مشرکین کو یہ رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ بیٹا ہے، یہ بیٹے کی مانند، بیٹے کی مانند، آخر میں یا بیوی ہے یعنی بیوی کی مانند، جو بات چاہتے ہیں خدا سے، خدا ان کی بات، خدا ان کو طاقت دے رکھی ہے، جس طرح چاہے کریں، جس طرح چاہے یہ کریں۔ آپ دیکھیے قرآن اس پر بحث کرے گا کہ عیسی علیہ السلام بھی الہ نہیں، مائی مریم بھی، آپ کرتے ہیں دیکھو اس پر دلائل نکالیں، دعویٰ ہو اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ دعوے کے بعد اگر اور خلاصہ کسی اور چیز کا نام ہے، مہربانی فرما کر خلاصہ بیان فرماتے ہیں تو میں کی کرنا کہ خلاصہ بیان کیا کرنا کہ تو میں شروع نہیں کی کہ پاس یہ اور آدھا گھنٹہ لگ سی ہے، خدا کے بندو تم بھی یار ہو، اور کوئی چیز تمہیں قلم دعات پاس ہو، کاغذ بھی پاس ہو، چلو لکھو ایک آگے کا چلا جائے گا، کوئی تو چلے جائے گا۔ ہاں جی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ دعویٰ توحید، سمجھ گئے؟ الحی القیوم، یہ دلیل عقلی، یہ کیا دلیل عقلی؟ آگے چلتے جاؤ، نزل علیک الکتاب، دلیل وحی، دلیل وحی، مصدقا لما بین یدیہ، اشارہ بسوئی دلیل نقلی، اشارہ بسوئی دلیل نقلی۔ آگے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ، اس دو صفحے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ سب دلیل عقلی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں، یہ سب دلیل، یہاں تک ساری دلیل عقلی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ، الحی القیوم دلیل عقلی، پھر ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء دلیل عقلی، وہ یوسف الحرام کے اشیاء ساری دلیل عقلی، ساری یہاں سے دیکھنی ادھر لا الہ الا ہو نتیجہ، یہ کیا ہے؟ لا الہ الا کیا ہے؟ جس میں تم مرتی میں کہتے ہو العالم حادث لأنه متغیر وكل متغیر حادث فالعالم، کیسی گپے مارتے ہیں یار، عجیب گپی ہے، توبہ، ایسا یہ سج بناتے ہیں نا، جھوٹ نرا، میرے بھائی مارے تو پھر جھوٹ ہی جھوٹ ہے گل میں۔ وہ ہے نا ایک ابو الخیر گزرے بڑے صوفی، یہ جب شکمتی نہیں، اس سے پہلے گزرے ابو علی سینا کے زمانے میں تھے، ابو علی سینا کے زمانے میں بادشاہ کی بیٹی کو ہو گیا کچھ تکلیف ہوئی نا، کہ ابو علی سینا حکیم تھا بڑا بھارا لائق، اس نے علامہ ابو الخیر کو بھی بلایا کہ آپ خود پڑھے میرے بچے پر، خدا اس کو شفا دے۔ آئے وہ پڑھے اوپر آگے ابو علی سینا، ابو علی سینا دیکھا وہ کرے شف شف کریں، شف شف، ابو علی سینا نے دیکھا کہ یہ شف شف کیا کریں، شف شف ہے کر میں، جیسے آج کل ہوتے ہیں منکرین، کہتے ہیں یہ مول صاحب کیا ہے،
حضرت یہ الفاظ فتلاشا، یہ الفاظ ہیں جو آپ پڑھیں بس ضائع ہو جائیں گے، آپ سے پڑھنے سے آپ گئے، ان کا کیا اس کی فطرت گندی ہے، غلطی بات خراب ہو چکی ہے، متحفظ الاخلاق پڑھا نہیں سے تعظیم متحفظ الاخلاق کی خلطوں میں تحفظ پیدا ہو چکا ہے، جب تک خلطیں ٹھیک نہیں ہوگی صحت نہیں ہو سکتی، شوق شوق سے کچھ نہیں بنتا. یہ تو الفاظ الفاظ فتلاشا، اتنا کہا نا تو ابو الخیر صاحب نے 2-3 تولی گالیاں اچھی سختی کی، حماقت، بیوقوف، بے سمجھ، یہ وہ کیا، وہ سینے کے لیے تو معمولی بات ہے، وہ سینوں کو لگا نا، آگ لگی، رنگ اس کا سر سر ہو گیا، آگ بڑا غصے میں داغ پیلا ہو گیا. اس نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ چند کلمات میں نے کہے جو میری دماغ پر سے الفاظ الفاظ فتلاشا، تجھے کیا ہو گیا کہ تیرے اندر سے کوئی آگ اٹھی کہ تیرا چہرہ ہی سارا بدل گیا ہے؟ اگر میرے الفاظ میں ایک اثر ہے کہ تیرے اندر سے ہوتے ہوئی تبدیلی کر کے تیرے رنگت کی تبدیلی پیدا کروا سکتے ہیں، تو کیا خدا کی کلمات میں اتنا بھی اثر نہیں کہ خدا اس کی فطرت کو ٹھیک کر دے فطرتوں کو؟ اس کے بعد کہا ہے تیری منطق کا میں تجھے بتاتا ہوں، تیری ساری منطق تصورات مابادی کن کے لیے تصدیقات کے لیے، اور سارے تصویرات کی ڈکوٹیشن ابتدا سے چلتے جاؤ، سارے چلتے چلتے کلی جدی بناتے جاؤ، کلیات خمسہ بناتے جاؤ، بنتے بنتے حدے تاؤ ناکن وغیرہ گھر پہ سارے رسم تاؤ بنا کر بناتے جاؤ، ساری ڈکوٹیشن کس کے لیے تصدیقات ہوئی. ٹھیک ہے، سارے تصدیقات کی قضایا وغیرہ کرتے 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 چلتے جاؤ، تناقض وغیرہ سے مستقبل میں کی چلتے جاؤ، چناؤ کی شخصیات ہوتے جائے، سارے کس کے لیے قیاس میں، اور سارا تیرا قیاس جمع کرتے جاؤ، 4 شکلیں بناتے جاؤ، باقی تیری ساری شکلیں گندی ہیں، ایک تیری شکل بدی الانتاج ہے، بدی وہ تیری شکل اول ہے بدی الانتاج، تو بے کہ تیری ساری منطق کی مدار کس پر ہے؟ شکلیں. ٹھیک ہے نا، تفسیرات کیا ہے تصدیقات کے لیے، تصدیقات کے قضایا کی تعریفیں تجزیوں کی تقسیمیں وغیرہ ساری بن بنا کر چلتے جاؤ. احکام کے لیے 4 احکام ہی ہے نا، ان کے 4 احکام کی ساری منطق کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں. ساری تصدیقات کی قسم بنا کر 4 احکام، تناقض، عقد مستوی، عقد کی اطلاع ہو سکتی ہے، اور 4 احکام کی بات بنتے نہیں جب تک آگے جا کر تمہارا نہ آئے قیاس وغیرہ، اس کے اندر بھی بنتا ہی نہیں بات جب تک شکلیں نہ ہو. شکلیں بھی دوسری تیسری چوتھی تحریر آ جاتی، تیسری بھی نوٹ پوٹ کر پہلی طرح تب کام کرتا ہے، ورنہ آخر بنی کیا شکلیں، تو کہہ رہے تیری شکل ہے ہی بدی ملتا ہے. اور جس بیوقوف کو کل متغیر حادث پتہ لگ جائے، اس بیوقوف کا عالم حادث پتہ نہیں لگے گا، جی پتہ نہیں لگتا. صغرا موجبہ ہو، کبرا کلی ہو، لینہو متغیر وکلو حدیث تو آ گئی، نکال اس کو گراؤ، جب گرے گا عالم حادث نکل آئے گا. وہ عقل کے اندر جس بیوقوف کل متغیر حادث پتہ لگ گیا، اس بیوقوف کا عالم حادث پتہ نہیں لگے گا کہ موجبہ بنے گا، کبرا کلیہ بنے گا، پھر متغیر بیچ میں گرے گا، پھر عالم حادث نکل، پھر کوئی نہ بنا جواب اس سے. مقبول سینت گھر آیا، پھر سوچا، سوچ کر لکھا ہے وہ جواب جو آتا ہے مرامے میں، اور میر سعودی کے آخر کے اندر جوابات دیتے ہیں کہ وہی اجماع تفصیل نجات. اس نے کہا چاہ ہاں سے کدھر جنگ کار میں آئی آنا پر کہنے خود زدہ شاہ، مجھے تیرے پاس اتنا وقت نہیں تیرے شکلیات کو دیکھنے کا، میں اتنا واحیات وقت گزارنے والا نہیں ہوں کہ جا اس کو اپنے پاس ہی رکھ تلوار کو منہ کر باہر، میرے پاس وقت کا میں تیرے سارے گپو واحیات چیزوں کو دیکھتا رہوں. دیکھا ہے ان لوگوں کا کیا کیا ہے، ساری منطق پہ ایک چلو یہاں ہوتا رہتا ہے کہ ان کی پڑھ دیں جی، اور کچھ بھی شروع دیں، کچھ بھی شروع کرنے والے اور سو کبیر ہم لان کریں، اور تصورات منحصر دے شروع، اور منحصر کا پورو ختم نہیں ہوتا بے وقوف کا. میرا کور جو کور کہتے میرا کور، خدا جانتا ہے جہاں منحصر نے کہا رہا کور سمجھ میرا کور. جب دیکھ لو ساری میرزی کا خلاصہ بشن دیکھو، 3 جگہ میرزی نے اللہ کے بندے نے متن کو حل کیا ہے. متن اوپر پڑا رہتا ہے، متن کو کچھ نہیں کہتا، اور بندے پترا متن کو تو حل کرتا.
مطلب حل نہیں کرتا. مطلب یوں پڑا ہوا نیچے لا الہ الا اللہ کا اور بدر پتر پہلے مطلب باہر کا پھر لا الہ الا اللہ کا تو ہے نا. یا اوپر مطلب پڑا فیل کیگا مطلب پڑا نیچے فیل کھولتا. یعنی ساری میردی میں دیکھو مطلب کو حل نہیں کرے گا. مطلب کا صرف مطلب لکھا ہوا ہوگا نیچے فیل کھولتا یا فیل کیلا لا الہ الا اللہ. یہ تین اس کے مشہور ہیں. فیل کھولتا فیل کیلا لا الہ الا اللہ کا. یہ جائے نہیں کہیں. یعنی یہ لوگ پتہ نہیں یہ کیا تھے مارنے خوب بیٹھے رہتے تھے اندر بیٹھے رہتے ہوں گے. پتہ نہیں میرے خیال چائے پیتے تھے کہ نہیں یہی دکھوں میں لگے رہتے ہوں گے. کبھی ان کے اللہ کا نام نہ آیا رسول اللہ کا نام نہیں آیا. وہ رسول بڑا حقہ پیتا تھا بڑا حقہ نوش تھا خوب بیٹھ حقہ بھی اور پی کر کہتا تھا بتاؤ میرے کیسا ہے. خیر بھارت چلو جسی بھی اللہ ریکارڈ ہو گیا. اچھا جی ہاں جی دیکھا لا الہ الا ہو یہ دعویٰ ہے. الحیو القیوم سے لے کر چلتے آؤ نیچے هو الذی یصوّر الارحام کیف یشاء. یہ کیا دلائل یا دلیل توحید کی عقلی اور بیچ میں نقلی بھی ہے اور کچھ بیچ میں کیا ہے آگے. نیچے آ کر دیکھو هو الذی آگے هو اللہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سمجھے بات نہیں سمجھے میری بات سمجھیے. وہ دعویٰ ہے بیچ میں دلیل ہے کچھ نقلی کا اشارہ بھی ہے بڑی کا اشارہ بھی ہے آخر میں کیا اللہ لا الہ الا ہو. یہ کیا ہے نتیجہ کہو یا ثمرہ. آگے چلتے جاؤ یہ تو میں کہتا ہوں چلتے جاؤ. اگلا ورق نکالو صفحہ 71 واحد وسبعون شہد اللہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. بس یہاں کیا دکھائے شہد اللہ انہ لا الہ. یہ دلیل وہی بھی ہے اور کتب سابقہ سے دلیل نکلی بھی ہے اور فیض سے دلیل نکلی. انبیاء سے دلیل نکلی ایک انبیاء سے دلیل نکلی ایک فیض سے دلیل نکلی دو. پہلی کتابوں سے دلیل نکلی کتنے ہوگا جی. پہلی کتابیں صحت نہیں آیا لیکن انبیاء اور فیض سے کس مسئلے پر لا الہ وہ ہے کہ وہاں عقلی پر زور تھا یہاں نکلی پر. وہاں پہلے دلیل عقلی پر زور تھا نقلی بھی تھی لیکن عقلی پر زور تھا. یہاں دلیل نقلی پر زور. آگے چلو آگے صفحہ 72 اسنان وسبعون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج الحي من الميت وتولج الميت من الحي وترزق من شاء بغير حساب. بس یہاں تک دیکھا ہے. یہاں تک یہ کیا ہے ثمرہ کا ہو دلیلوں کا اور خود دلیل نکلی ہے. پہلی دلیلوں کا ثمرہ ہے وہ خود مستقل دلیلیں اپنی کتنی ہو گئی اب تک 3 ہے. تینوں کے اندر کئی ہیں لیکن میں اکٹھی کروں جگہ کے اعتبار سے. پہلی جگہ میں 1 اس کے اندر کئی پھر جگہ 1 پھر اب تیسری کیا ہے ثمرہ بھی ہے اور پہلو کی ثمرہ ہے اور خود مستقل دلیل اگلی کتنے ہو گئی 3. آگے چلو صفحہ 74 اربعۃ وسبعون 74 کتنے ہو گئے جی 74. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم
وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعض من بعض واللہ سمیع علیم. بس یہ کتنی ہو گئی جی؟ 4. کتنی ہو گئی؟ 4. یہ چوتھی آیت جو ہے پھر سمجھانے میں کام رہے گی. فی الحال مشکل ہے، میں فی الحال کو بیان نہیں کرتا. اس کو میرے شعر میں جو انداز کا بیان کرنے کا وہ اور انداز ہے، باقی بالکل اور خیال کرتے ہیں. انہوں نے اس کو خیال ہی نہیں کیا اس آیت میں. 12 4 آیتیں ہو گئی. آگے چلو، ایک چوتھا پارا نکالو. پہلا ورق، چوتھا پارا پہلا ورق، یہ صفحہ 88. ثمانیۃ و ثمانون، ثمانیۃ و ثمانون، پہلی سطر. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. 5ویں بس یہ 5 دلائل توحید کے. دلائل توحید کی کہہ دیجیے، کوئی عقلی ہے کوئی نقلی ہے، کوئی سمجھ لو. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. صفحہ 88. سب ثمانیۃ و ثمانون کتنے ہو گئے جی؟ اب دیکھیے پیچھے آ جاؤ، پھر آؤ. ابھی تک نہیں، ابھی تو ایک انداز بیان ہوا ہے. پھر آ جاؤ پیچھے سورۃ انداز آ جاؤ. اب دیکھیے میرے شیخ ایک اور طریقہ بھی ہے. یہاں اس صورت میں چونکہ مسئلہ بحث ہے نصارہ کے ساتھ ہے، اس لیے ایک فرق ہے، تھوڑا سا یاد کرو. یہ سورت بقرہ کو لوگ کہتے ہیں لِإِصْلَاحِ الْيَهُودِ، اور سورت آل عمران کو لوگ کہتے ہیں لِإِصْلَاحِ النَّصَارَى. مفسرین لکھتے ہیں سورت بقرہ آئی ہے لِإِصْلَاحِ الْيَهُودِ، اور سورت آل عمران آئی ہے لِإِصْلَاحِ النَّصَارَى. اب دیکھیے، اب خاص کر کے ایک بات اس میں ہو رہے، چند شبہات تھے جو نصارہ کے، ان شبہات کو یہاں قرآن پاک حل کرے گا. ایک کیا میں نے کہا؟ چند شبہات. ایک شبہات یہ تھا ان کا شبہ کہ ہمیں اس قسم کے کلمات ملتے ہیں عیسی علیہ السلام کے بارے میں جن الفاظ سے شبہ پڑتا ہے کہ واقعی میں اللہ نے ان کو بڑے اختیارات دے دیے. ہمیں کلمات ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کو کلمات ان کے حق میں استعمال کیے ہیں، اور پہلی کتابیں وہ الفاظ آئے ہوئے ہیں جن سے شبہ پڑتا ہے کہ واقعی میں اللہ نے ان کو بڑے بڑے اختیارات. سمجھ گئے؟ روح منہ، کلمت اللہ، کلمت اللہ، روح اللہ ہے. اس قسم کی کلمات اب کون انکار کر سکتا ہے؟ خدا کی روح ہے، اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ ہے. یہ تو یہ معمولی بات نہیں ہے جس سے معلوم ہے واقعی میں اللہ نے تو مختار کر دیا جو چاہے. خیال میں آیا؟ یہ کسی باقی پیغمبر کے حق میں نہیں آیا، بلکہ بعض یہاں پہ بھی آ جاتا ہے ابن اللہ بھی. یہی تو وجہ ہے ہم نے کہا ابن اللہ کہا ہے. کیا ہوا جی؟ کلمہ سمجھ گیا سوال. ایک سوال دوسرا یہ ہے، سوال دوسرا یہ ہے کہ خود عیسی علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت آئے، مجھے پکار لیا کرو، میں تمہاری حاجت اللہ سے پوری کرتا رہوں گا، ہو جائے گا، میں پوری کر دوں گا. کتنی شبہ ہو گئے جی؟ 2. ایک شبے کا جواب سورت کی ابتدا میں دیا جا رہا ہے، اور دوسرے شبے کا جواب جہاں مسئلہ توحید ختم ہوگا وہاں جواب دیا جائے گا. کتنے ہو گئے؟ 2 نا. ایک شبے کا جواب ابتدا میں اور ایک دوسرے شبے کا جواب بھی سمجھے. آپ پہلے جگہ دیکھ لو، جگہ دیکھ لو. والذی، دیکھو اپنے دار رسول بکرہ میں آتے جاؤ. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہ. سمجھ گئے؟ میں بس میں منع نہیں کر رہا، میں ایک نکال رہا ہوں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ. سمجھ گئے کیا میں نے کہا؟
یہ پہلی جگہ وہ ہے ایک اعتراض سے جواب یہاں دیا جا رہا ہے. انہوں نے کیا کہا ہمیں کلمات ملتے ہیں, روح اللہ کا لفظ, کلمت اللہ کا لفظ ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دے دیے جو چاہیں. جب خدا کا کلمہ ہے, خدا کی روح ہے, تو بات ختم ہو گئی. ایک آگے نکالو. دوسرا دیکھو جو ابھی میں نکالوں گا نہیں نکالوں گا, یہ تو پہلے دن ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے سود ختم ہو گئی بس. اور یہ بھی ممکن ہے کہ چاند سوتے بھی نکالوں, آگے سوتے بھی چھوڑ دیتا ہے آدمی. پھر جو سر پر پڑتا ہے نا قرآن آتا ہے, یہ تو سچی پوچھو جتنا قرآن زیادہ ہو. آخر صفحہ 82 اسنان و سمانو 82 اسنان و سمانو 82 دیکھا ہے. دیکھو مہاکان لبشر نہیں ہوتی اللہ اور کتابہ بال حکمہ بال نبوتا سمجھ قلنات قنو عباد اللہ دون اللہ ولیکن قول ربانی بما کنتم تدعون الکتابہ وبما کنتم تدعون ولا یامرکم تدعون الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالعدل وانتم مسلمون. بس یہ ہے دوسرے شبے کا. کتنے شبے ہو گئے؟ دو شبے میں نے کہے, ایک ابتدا میں ایک بالکل آخر میں, ایک کی اور آئے. بس دوسری چیز اب سمجھو. دوسری یہ ہے کہ عیسی علیہ السلام سے کچھ افعال کا سرزد ہونا, افعال عجیب و غریبہ, ایسے ایسے فعلوں کا کہ جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا, دوسرا کوئی ایسے ایسے افعال کا سرزد ہونا جو دوسرا نہیں کر سکتا تھا, اور ایسی ایسی چیزوں کا بتلانا کوئی کسی کے علم میں نہیں آ سکتی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے شاید حاضر ناظر بھی تھے اور کارساز بھی. سمجھے وہ کیا میں نے کیا سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیا میں نے کہا ایسے ایسے افعال کو ان سے سرزد ہونا, ہو جانا ان سے, اور ایسی ایسی چیزوں کا بتلانا ان کا کہ جو کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا تھا. افعال کا کیا ہونا؟ مردوں کو زندہ کرنا, برس والی بیماری والوں کو چنگا کرنا, نہیں سمجھے, اور معذرات تمبے کو چھاپ کر دینا, یا جو گھر میں چیزیں کھا کر آتے تھے یا ذخیرہ بنا کر آتے تم کو بتا دینا کہ تم فلان چیز کھا کر آئے ہو, فلان چیز تم نے ذخیرہ بنایا ہوا ہے. اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حاضر ناظر بھی تھے اور کارساز بھی. اس چیز کو یہ بھی ان کے لیے موجب شبہ, بات سمجھے, موجب بن گیا کہ شبہ. نصارہ کے لیے یہ بھی شبہ کا باعث بن گیا, اور تو عیسی علیہ السلام کارساز بھی ہیں اور حاضر و ناظر بھی. جب ہیں دونوں سے پہلے حاضر کو پکارا بھی جائے. سمجھ گئے؟ اس کا بھی قرآن جواب دے گا. نکالو صفحہ 77 سبعۃ و سبعون صفحہ 77 سبعۃ و سبعون 34 انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فلانا فلان چلتے جاؤ. یہ سارا موضوع آپ سمجھ گئے؟ میں ساری جگہ نکال کر دے رہا ہوں. یہ ہے جی قرآن پاک. وہ کہ دوسرے معنی بھی یوں ہے, معجزات دیکھ کر ان کو شبہ ہوگا کہ شاید یہ کارساز بھی ہیں اور غیر دان بھی. معجزات سمجھے میری بات کو؟ دو وہ شبہ ہو گئے الفاظ سن کر. اب دیکھو سارے کپڑا سے نکالو شبہ. سارے شبہ کی دار مدار کتنی تین چیزیں ہیں. کچھ کلمات کا مل جانا ایک, اور کچھ عیسی علیہ السلام کی طرف سے پتہ لگنے کو وہ کہہ کر گئے کہ ہمیں مجھے پکار لیا کرو. کتنے ہو گئے؟ دو. تیسرا کچھ معجزات کا دیکھ لینا. یہ چیزیں مجھے بھی شبہ بن کے قرآن اس پر بحث کرے گا. دیکھا ہے؟ اب بتاؤ توحید تو اب بھی ہے, شرک اعتقادی کی قرآن اب بھی نہیں کر رہا, لیکن بکرا بھی انداز تھا, بکرا بھی بالکل اور انداز تھا, آل عمران بالکل. یہی ہے قرآن کا کمال.
دیکھا ہے موضوع ایک ہے، موضوع بالکل ایک ہے، ایک اللہ کو پکارا، لیکن خدا جانتا ہے سورۃ آل عمران کا کوئی انداز ہی نہیں وہاں بکرا میں بالکل ہو یہی ہے قرآن کو دیکھا ہے جسے تم پڑھتے مسلمانی میں کیا پڑھتے مسلمانی علم کلا موہانی کی تعلیم یہی ہے نا کلام کلا مرتضی ہار کے مطابق بیان کیا ہے ایراد المعنی الواحد ایک مقصد کو مختلف کرایوں سے یہ علمی بیان نہیں جا رہا اور کیا جا رہا ہے ایک ہی پلایا ہے بکرا میں اور ہے اور آل عمران میں اور ہے اور ایسے انداز ہے کہ خدا جانتا ہے تبھی کہنا میرے مولا تو نے کیا کر دیا اور ایسی لذت رکھ دی اپنی اس کلام اللہ نے بس اس کی ہوئی لذتیں جانتا ہے کیا ہے ہم تو کہتے ہیں بھنڈاروں اور یہ اگر اس کو پورا سمجھ گیا ہے کہ بات یہ ختم تو بس ہے تو ہی تو مقام ختم ہے آگے جب پڑھیں گے انشاءاللہ آئے گا اچھا لو جب دیکھ لو خلاصہ ہو گیا ہے توحید تک ہو گیا ہے آگے جب رسالت مضمون آئے گا انشاءاللہ وہاں کہہ دوں اچھا یہاں آیتیں میں نے جدا جدا کر کے دے دی ہے یہ ایک حد تک میں تمہیں لے جا رہا ہوں تفصیل کے ساتھ میں آگے کبھی اتنی نہیں پڑھی تھی میں ان کو بڑا جلدی پڑھایا کرتا تھا بس معاہدہ سے شروع ہوتا تھا قرآن اور جب یہ 3 پاروں پر آتے تھے ہم جلدی کر لیتے تھے ہم کہتے تھے چلو ختم بھی کرنا ہے اب نہیں معلوم اس سال کہاں جلدی نصیب ہوگی یہ بھی پتہ ہی نہیں اب کون سی جگہ ہے جو حصے تمہارے اگر یوں ہی شاید چلتے گا خدا کر جلدی میں بھی ہو سکتا ہے یہ تو ہم اس انداز سے جا رہے ہیں سمجھا بات میری کہ نہیں سمجھے کیا میں کہہ رہا تھا یہ اب دیکھیے اب دیکھتے جائیے جس طرح میں نے آپ کو یہ کہا ہے ہاں جی الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی پکارنے کے لائق کیا امر لا الہ الا ہو یہ لا عیسیٰ و امہ اگر اصل یہ ہے کیا یہاں اب اگر آپ کرتا ہو تو کہو بشک لا شیخ بقادر جیلانی ولا معین الدین اجمیری ولا فلان حسین ولا محمد ولا فلان لا یہ کوئی الہ نہیں اس وقت یہ تھا لا عیسیٰ و عیسیٰ اس وقت کون تھا عیسیٰ علیہ السلام اور آج یوں کہیں گے لا محمد مصطفیٰ لا حسین لا حسن لا شیخ لا یہ کوئی الہ اس یہ تھا نا اس وقت حضور کے مقابلے وہ آئے تھے بابا مسئلہ یوں نہیں کھلتا دور بات کرنے سے مسئلہ نہیں کھلتا مجھے کیوں کہتے ہیں یہ سخت ہے اور کوئی میں نگاہ نہیں دیتا خدا قسم رسول اللہ جو ہاتھوں میں بیان میں طاہر ہے کہتے ہیں سارا دین حضور سے آیا ہے حضور جیسے کسی نے لیکن قسم خدا کو حضور بھی الہ نہیں سمجھے حضور الہ نہیں کہ حضور پھر کہاں الہ ہے کوئی الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا ہو کیوں الحی حسن هو الحی خدا کہتا ہے وہی زندہ ہے یعنی الحی الذی لا یموت الحی الذی لا ایسا زندہ جس پر موت نہ ہے وہ خدا کہتا ہے میری ذات باقی جس کو دیکھو گے مخلوق میں موت سے نہیں بچے گا اور صحیح کا من بھی سماوات و من بھی سارے کوئی سے بچنے جو خود بھی ہوشی میں آنے والے ہیں جو خود موت کا پیالہ چکھنے والا وہ الہ نہیں بن سکتے نہیں سمجھے آگے القیوم الذی یحفظہ و یرزقہ حفاظت بھی کرنے والا ہو روزی بھی دینے والا ہو سب کا محافظ نگہبان اور سب کو روزی دینے والا داتا ہے داتا کو پنجابی کے وہ اردو کی ستوئی داتا بھائی جیسے ان کو روزی برکے ہاں بھائی پختوں کی جو بیان کرے ماں تاسو کی جو پختوں کے خلاصہ بیان کروں تم کے بعد توحید مسئلہ بیان کرے ماں بھائی اب پنجابی کی پختوں میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں اچھا تاکہ یہ ضروری ہے مسئلہ بیان کرنا سورت آل عمران تربت ما قبر سرا داہ تصور نے پختوں کی کہ لا ایاک نعبد ولا نعبد البقرہ ولا نعبد آل عمران ولا نستعین آل عمران کما عبدت النصارى خلاصہ پکیدار دے کہ جدید صورت کے پیزو دلائل توحید کی بعض تقلیدی بعض میری بھارت پیزو دلائل حوام توسط نشان تاسو کا ہولے باقی بات تجھے ادا خبرہ کہ مسئلہ دے کہ توحید مرادی نے کہ صرف یو شرک کہ نبی شرک اعتقادی راضی تو نبی شرک کی فعلی نہ راضی ہو پدار نہ چلے ہو
نفی شفاعت غالب ہوتی کے نراضی اگرچہ ضمن راہ بشیر ایک اصل مسئلہ حل نوشیر کے اعتقادی بولدار کہ دئی مسئلہ کے راغلی تو صرف نصارہ نجات لگا نصارہ نجات کو حضور علیہ السلام سکا تو مدینہ منورہ کے راغلی کو مناظروں نہ پارا مناظرے پر شرک عیسی علیہ السلام ہوں تم کا الہ وہاں عبری ہوں تم کا الہ خدا تعالیٰ ہوئے کہ میرے پیغمبر بیان کو کہ نہ عیسی علیہ السلام الہ دے نہ مائی مریم الہ دے مطلب الہ زبان یو اللہ دے نوسو الہ سب خبر خدا دے اگر پیغمبر دعوے کہ عیسی علیہ السلام الہ نہ دے مائی مریم الہ نہ دے دعوے کہ زوم آپ کو الہ نہیں وہ حضور بھی الہ رشتہ نا حضور کی الہ نہیں بیا نور امام حسین وغیرہ دا دو در شیخ رضاد جیلانی وغیرہ حیثوں کے الہ پتے نہیں پوشیت حض قرآن دا مجھے مقصد قرآن خدا شو دلائر توحید سرا دام مکرا ہے یہاں مکرار آئی ہو کہ دن مسئلہ توحید کے جوابیت کے نور شکر مقدار آئی ہو کہ دانا سارا پزور کی دری شبہا کیوں وجہ نہ کہ عیسی علیہ السلام کا مائی مریم تا اخبر حاجتونہ کے بنے لے ہے بنے لے پکار کرے ہوتا دری شبہ یو شبہ پکداؤ اور عیسی علیہ السلام پبارے کے فاور کتاب نہ کے ہم کتابہ نکم کتاب نہ در خیبری کا ذکر حادثہ سے راگلی دیئے روح منہ کلمات اللہ دینا معلومی کی کہ خدا تعالیٰ جو طاقت دل امر کرے ورد خدا ہے جو ہے یہ خدا ہے کلمات تا معمولی حل کلمات نہ دیئے لوگ کا مبارک دا کلمات نظر آگے تو دل معلوم کی خدا تعالیٰ دل روئے اختیارات کرے داست دل انجا پکو رہی ہو بہت دیر جوش ہو بول دادے تو دیر انگائی مریم تنی داستی لکھتی خضا بھی خضا حقیقت در بنا دے ہو لیکن خضا لکھتی شان کے یہ لو اختیارات بنا ادار میں یہ امور اختیار داؤ کہ عیسی علیہ السلام پکونا داگے لے دے ہو کہ زمان رستو کے تاسو تسو مصیبت پیخشی اور تاسو پر مصیبت کے ماں تاپو بولے جو تاسو حجیتی نے پکوڑا ہو اس سے کم زمان پکوڑا داگے لے دے دعا دریبا پر کدا دے کہ ہغن دا سے احقاب راہدہ سرزاد شریو وہ دا سے بیانات اگر راغلیو کہ دا ہوائی سگے بیان کولی شکو کی حاضر ناظری و دا عفان ہن سر نظری ہوئی تو تم یہ طاقت دری معلوم شکا حاضر ناظر ہوں دے و ہوا مختار ہوں دے بازے میں جب آغت آخر الہ دیوں و آغت آجی تمہیں کو کوشوئی ہے دریش شبہات کا قرآن میں دیکھیں ظاہرون تصدق لے و مسئلہ تصدق مکرین اوستاد کوشی مسئلہ دادے کہ لو لا الہ یعنی لا عیسیٰ و عیسی علیہ السلام ملا آنے دے اگر مور ملا آنے دے نہ بطون آئے نشتہ کہ حجر مہدر نہیں چل دیتا نہ حجر شجر دے لو انسان خواہ مورم لو نیکو اگلی اعوذ باللہ و شیطان رضی اللہ علیہ توحید شرک کی تعریف کیجئے ہو چکی ہے تعریفیں اور جس وقت آپ بیٹھی تھے کہیں گھروں میں وہ اب یہ خود قرآن تعریفیں کرنا جا رہا ہے شرک کی تعریفیں کر رہا اور کس کی تعریفیں کر رہا ہے آپ قرآن پڑھتے جاؤ انشاءاللہ جوار قرآن جو ہے کسی سے پڑھا دوں گا آپ لوگوں کو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ کی سوا کوئی پکارنے کی رائے نہیں اللہ یہ ہے الحی وہی زندہ ہے یعنی الحی الذی لا یموت القیوم وہ روزی دینے والا حفاظت کرنے والا بھی آگے نزل علیک الکتاب بالحق یہ مسئلہ میرے پیغمبر اپنی رائے سے تمہیں بیان کر رہا میں نے تیرے پر کتاب اتاری ہے بالحق حق بیان کرنے کے لیے یہ مسئلہ میری کتاب ہے یعنی مطلب آ دے تو اپنے رائے میں بیان نہ کہے بلکہ سو کتاب تابت ناظر کرے ماں یہ میری کتاب تجھ پر نازل ہوئی تو میری کتاب سے بیان کرنا دلیل بھائی تو بیان کرتا میری وہی سے بیان کرتا آگے مصدق لما بین یدئی یہ کتاب تصدیق کرتی ہوں کتاب ہوگی یہ اس سے پہلے ہو چکی تورات یعنی تورات کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا تورات کے اندر یہی مسئلہ پڑھا 15 پارے میں 15 پارے کے پہلے سبھی میں آتا ہے تورات میں یہ مسئلہ کیا تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا اللہ تتخذوا من دونی
وہی ہے وہ. ہاں جی مصدق کلمہ بین یدیہ تصدیق کرنے والی ہے یہ ان کتابوں سے پہلے ہمراہ کے تورات میں بھی یہی مسئلہ تھا. یہ کیا دلیل نکلی کا اشارہ. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ اس سے پہلے تورات کے اندر اتاری انجیل یعنی کتاب اللہ قرآن مصدق بھی ہے. پہلی کتابوں میں تو یہ مسئلہ تھا دلیل نکلی کا اشارہ. دلیل تورات کے اندر یہی انجیل کے اندر بھی یہی من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان خدا نے اتار دیے فرقان بھی حق بات میں فرق کرنے. فرق کیا ہے؟ اور لوگوں یہ مسئلہ رائے سے نہیں بیان ہو رہا خدا کی وحی سے بیان ہو رہا ہے. اور پہلی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ ہمیں عربی کتابوں میں کو ہو اور کتاب کا مسئلہ اگر خدا پیغمبر کو رائے نہ بیان نہیں کی رائے سے بیان نہیں کر رہا. پہلی کتاب یہی تھا تورات انجیل کے آگے ان اللہ لا یخفی علیہ ولا فی السماء خدا وہی جس پر کوئی چیز نہیں آسمان میں نہ زمین میں. یہ نہ کہنا پڑے گا میرے شیخ فرمایا کرتے لا عیسیٰ و امور لا عیسیٰ و یعنی اس السلام پر کئی چیزیں پوشیدہ ہیں اور مائی مریم پر بھی کئی چیزیں پوشیدہ. میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں حضرت میں گزار گیا ابن جریر میں آتا ہے. ابن جریر کہتا ہے کہ حضور پوچھتے تھے ان نصارہ سے اور تم بتاؤ عیسیٰ السلام سے کئی چیزیں مخفی نہیں تھی؟ کہتے تھے ہاں تھی. مائی مریم کئی چیزیں مخفی تھی؟ ہاں تھی. کہتے جاتے تھے مانتے تھے ان اللہ لا یخفی علیہ ولا فی السماء. آگے هو الذی حسن هو الذی دیکھا کہ نہیں حسنا کہ نہیں میں نے کہا تھا حسن ہے. هو الذی یصورکم بالبر هو الذی یصورکم بالارحام کیف یشاء. وہ اللہ ہی ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری رحموں میں جتنا چاہتا ہے. حسن ہے نا یعنی صورتیں وہی بناتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نہیں بناتے. مائی مریم بھی صورتیں حسن ہے نا لا عیسیٰ و یہ بار بار کہنا پڑے گا لا عیسیٰ و امور لا عیسیٰ و والذی یصورکم بالارحام وہی اللہ ہی صورت بناتا ہے رحموں میں. عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں بناتے مائی مریم بھی. خدا کا سارا حسن بناؤ یہ سارا حسن بناؤ. حی ہوئی ہے دوسرا کوئی نہیں قیوم ہوئی ہے دوسرا کوئی نہیں. ہر چیزیں خدا پر مخفی نہیں باقی سب پر مخفی ہے اور وہی صورت بناتا دوسرا خدا کے ساری صفتیں میرے اللہ لا الہ پھر پکارنے کے لائے بھی میری ذات عیسیٰ السلام نہیں تمہیں مریم تھی. العزیز رہتی بیچ میں تھوڑا ڈراوا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ رحمتہم شبنا عزیز. یہ ہوتا ہے قرآن کا ڈراوا. نہ ماننے والے کافر جو میری آیت سے کفر کرتے ہیں میرا مسئلہ واضح ہو چکا ہے پھر بھی نہیں مانتے. اچھا عذاب شدید والعزیز انتقام. آگے یہاں تک ایک دلیل ہوگی ٹھیک ہے نا. کیا ہوگی یہ اگلی دلیل نکال لو. اگلی وہ جو ہے سوائے قتل والی میں کہتے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. شاہد اللہ خدا نے شہادت دے دی ہے فی الکتب السابقہ. شاہدہ ماضی ہے نا. شاہد اللہ خدا نے شہادت دے دی ہے فی الکتب. اپنا انزل التوراۃ والانجیل یہاں کیا کہا شاہد اللہ اللہ نے شہادت دی پہلی کتابوں میں کس بات لوگوں میرے سوا کوئی پکارنے کے لائق نہیں. والملائکۃ فرشتے بھی شہادت دی لکھنی فرشتوں سے. واولو العلم سارے پیغمبروں نے بھی سارے لوگ یہ مسئلہ سارے فرشتوں کا سارے پیغمبروں کا ساری کتابوں کا. یہ سمجھے دلیل کیا میں نے کہا یہ مسئلہ ساری کتابوں کا سارے فرشتوں کا سارے ایسا اتفاق کی مسئلہ دنیا میں ہے ہی کوئی. خدا جانتا ہے ایسے اتفاق نہیں. ان کو بیان کر کے نے مولوی بھی اختلافی مسئلہ نہ چھیڑو اتفاق کی مسئلہ بیان کر کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ بیان کرو نا کہتے ہیں نا اختلافی مسئلہ کوئی نہ چھیڑو. اتفاق کی مسئلہ نمازیں 5 ہیں روزے رکھا کرو سچ بولا کرو دھوکہ نہ دیا کرو.